کہ اگر ہم دنیا میں چلیں پھریں اور دیہاتوں میں اور شہروں میں جائیں تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اکثریت امت کی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں آسان دین چھوٹا ہوا ہے. آپ دیکھیے دنیا کا کوئی کام نہیں چھوٹا ہوا. لوگ سارے کھیتی کر رہے ہیں, سارے تجارت کر رہے ہیں, سارے ڈاکٹری انجینئرنگ کر رہے ہیں, سارے سائنس پڑھا رہے ہیں. دنیا کے سارے کام حسن خوبی کے ساتھ ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز امت میں سے چھوٹی ہوئی ہے تو دین چھوٹا ہوا ہے. یہاں تک کہ دین کے چھوٹنے کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہنے کو 70-80 مسلمانوں کے ملک کہہ دو کہ اتنے سارے ملک ہیں, لیکن کوئی ملک آپ ایسا نہیں بتلا سکتے کہ جس ملک میں 100% مسلمان مرد اور عورتیں اور جوان اور بچے اپنے دین پر پورے چل رہے ہو. ایسا ملک بتانا مشکل ہو گیا ہمارے لیے. ملک کو آپ چھوڑے, کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے, صوبے سے نیچے کوئی گاؤں نہیں بتلا سکتے جس میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں ہو اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہو اور پورے دین پر چل رہے ہو. ایسا گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آسان دین امت میں مشکل کیوں ہوا اور چھوٹا کیوں. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس کا علاج بھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر بیماری سمجھ میں آ جائے تو علاج سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلے تشخیص ہوتی ہے, پھر تجویز ہوتی ہے. پہلے بیماری معلوم کی جاتی ہے, اس کے بعد علاج طے کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا, اور یہ دوبارہ امت میں زندہ ہونے کی کیا راہ ہے, کیا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور امت کو یہ بات سجا دے. اب میرے دوستو, اگر آپ غور کریں گے تو یہ آسان دین امت میں چھوٹنے کی 2 وجہیں ہیں. ایک یقین کی خرابی ہے اور ایک ماحول کی خرابی ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا, اور آدمی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا. آدمی جو چلتا ہے وہ اپنے یقین کی طاقت سے دین پر چلتا ہے. تو پہلی بیماری ہماری اور امت کی یہ ہے کہ ایمان اور یقین کے اندر میں کمزوری آئی, جس کی وجہ سے دین آسان تھا وہ مشکل ہو گیا. دوسری وجہ میرے دوستو ماحول کی خرابی ہے کہ گھر سے لے کر عالم کا ماحول دین کے لیے معاون بننے کے بجائے دنیا کے لیے معاون ہے اور بے دینی کے لیے معاون ہے. اور ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی, گرمی آئے تو سب کو گرمی لگے گی. بادشاہ کو بھی لگے گی, فقیر کو بھی لگے گی, امام صاحب کو بھی لگے گی, مقتدی کو بھی لگے گی. تو جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے. اگر ماحول میں اچھائیاں کثرت سے ہو, عام ہو, تو اچھائیوں کی طرف طبیعتیں چلے گی, اور اگر ماحول میں برائی عام ہو جائے تو طبیعتیں برائی پر چلے گی. اس لیے ایک حصی مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک عطار نے اپنی بیٹی کو چمڑے کے بیپاری کے یہاں بیاہا. تو دلہن اپنے سسرال میں جا کر اپنی ساس سے یوں کہتی ہے کہ اماں جان تمہاری محل میں تو اور تمہارے فضا میں تو میں 5 دن بھی نہیں جی سکوں گی, مر جاؤں گی, اتنی بدبو ہے تمہارے ماحول میں. تو اس کی ساس نے یہ کہا کہ بیٹا تھوڑی صبر کر لے, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہفتہ 10 دن ہو گیا تو لڑکی کہنے لگی اماں جان آپ نے میری بزرگی اور کرامت دیکھی, جب تمہارے ماحول میں آئی تھی تو کتنی گندی تھی اور کتنی بری فضا تھی اور بدبو تھی, اور میرے آنے کی وجہ سے وہ ساری بدبو ختم ہو گئی. تو اس کی ساس نے یہ کہا کہ بدبو نہیں ختم ہوئی, تیرے سونگنے کی طاقت ختم ہو گئی. یہ ماحول کا اثر ہے حصی, کہ جب ماحول برا ہوتا ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں, اور اچھے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہماری نسلوں کے لیے آسان ہو جائے اور ہمارے عورتوں اور بچوں کے لیے آسان ہو جائے, تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. ایک تو یقین بننا چاہیے ہر فرد امت کا, اور دوسرا گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. اب یقین کے بننے کے کیا معنی ہے؟ یقین کے بننے کے معنی یہ ہے کہ 2 لائن کا یقین بننا چاہیے. ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑھے.
اللہ پالنے والے بڑے، حفاظت کرنے والے بڑے، مارنے والے بڑے، زندگی دینے والے بڑے، پکڑنے والے بڑے، معاف کرنے والے بڑے، اور اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اتنے کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے اور سارے سمندر روشنائی بن جائے اور سارے اولین اور آخرین اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرے تو یہ درخت کی قلمیں ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کی بڑائی کا یقین دل میں آئے کہ اللہ ہی سے زندگی بنے گی، اللہ کے علاوہ زندگی بنانے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ پہلا یقین کی بات ہے۔ دوسرا یقین میرے دوستو یہ بنے کہ اللہ کی یہاں زندگی بنانے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے اور ایمان اتارا ہے، دو بنیادیں، ایمان اور علم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے۔ بارش آتی رہے تو ساری مخلوق زندہ رہے، اور بارش کا آنا بند ہو جائے تو ساری مخلوقات مر جائے۔ ایسا ہی سارے انسانوں کی ایمانی اور دینی حیات کا راستہ ایمان اور علم ہے۔ ایمان میں سب سے پہلا یقین اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے وعدے اور وعید کا دنیا میں علم اتارا ہے کہ عمل اچھا کریں گے تو اس کا کیا نفع ہوگا، عمل چھوڑ دیں گے اچھے عمل کو تو اس کا کیا نقصان ہوگا، برے عمل سے بچنے کا کیا نفع ہے اور نہ بچنے کا کیا نقصان ہے۔ اس کو وعدہ اور وعید کا علم کہتے ہیں، اس کو فضائل کا علم کہتے ہیں، اور اس کو وعدے اور وعید کا اور ترغیب اور ترہیب کا علم کہتے ہیں، اور اس کو بشارت اور انذار کا علم کہتے ہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو دنیا میں بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا کہ اچھے عمل کرنے پر بشارتیں سناتے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ صدقہ کرو گے تو مال بڑھے گا، اور سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مال مٹ جائے گا، یہ وعید ہے، یہ وعدہ ہے۔ ایسا ہی پورا قرآن اور حدیث وعدے اور وعید کے علم سے بھرا ہوا ہے۔ ہر عمل کے کرنے کا نفع ہے، اس عمل کے چھوڑنے کا نقصان ہے۔ ہر بری بات سے بچنے کا نفع ہے، نہ بچنے کا نقصان ہے۔ اس کو وعدے اور وعید کا علم کہتے ہیں۔ آج حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، لیکن اس کا یقین کمزور ہونے کی وجہ سے حلال اور حرام کی رعایت زندگیوں میں کم ہو گئی، بلکہ بعض جگہ پر ختم ہو گئی۔ سب کو معلوم ہے کہ صدقے سے مال بڑھے گا، سود سے مال مٹے گا، لیکن صدقہ کم ہو گیا، سود میں مال ہاتھ زیادہ پڑ گئے۔ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، معلوم ہے، لیکن سچ کم ہو رہا ہے اور جھوٹ لوگوں کے اندر میں بڑھ رہا ہے۔ اب میرے دوستو، اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے، اور دوسرا اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آئے۔ یہ دو لائن کا یقین بننا چاہیے۔ اندر کی طاقت، کوئی بھی مشین جو چلتا ہے وہ اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے، ایسے آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ ایمان اور یقین کی طاقت سے آدمی دین پر چلے گا۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو دوسری بات یہ ہو کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول پاکیزہ بنے، جو بے دینی میں معاون کی بجائے دینداری میں معاون بنے۔ تو دینداری کے لیے معاون ماحول کب بنے گا؟ جب ماحول میں دو چیزیں زندہ ہو جائے گی تو ماحول مناسب اور اچھا بن جائے گا۔ تو کیا دو چیزیں پیدا ہونی چاہیے ماحول میں؟ ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا دنیا میں اللہ کے بندے بن کر کے جیو اور بھائی بھائی بن کر کے جیو۔ یہ دو چیزیں ماحول میں زندہ ہو جائے تو گھر سے لے کر عالم کا ماحول پاکیزہ بن جائے گا، ہر ایک کے لیے دین پر چلنے کے لیے معاون بن جائے گا، اور مخالفت کی فضا دنیا سے کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، امت کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دین کے آنے کی راہ بنے، تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک دو لائن کا یقین بننا چاہیے، اور ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہونی چاہیے، اور ایک آپس میں بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں زندہ ہو جاتی ہے تو دین آسانی نہیں ہوگا، بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دین پر چلنے میں جو لذت ہے دنیا کے بڑے بڑے راحت کے نقشوں میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت اللہ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو، اللہ والوں کو رات کو جاگنے میں
اور اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہونے میں اور مناجات میں آنسو بہانے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ اس لیے دین کے آسان اور لذیذ ہونے کا راستہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک یقین بننا چاہیے دو لائن کا، اور ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے، ایک اللہ کی بندگی زندہ ہونی چاہیے، آپس میں بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے۔ کہ وہ بات یاد رکھے گی، یاد رہے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ اب میرے دوستو، یہ دونوں چیزیں بیک وقت میں ہر فرد امت میں زندہ ہو جائے اور بیک وقت میں ماحول میں یہ چیزیں زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل دین اور کامل شریعت لے کر کے بھیجا۔ آپ کا دین کامل اور مکمل ہے، اور ہر فرد امت میں اس کامل دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں وہ کامل دین اپنی حقیقت کے ساتھ ماحول میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اللہ نے اعمال نبوت دے کر کے دنیا میں بھیجا کہ ان اعمال نبوت کی مشغولی کی وجہ سے یقین